اس کے پرمانوں پر سواری کرنے لگی۔ اس کے پرمانوں سے میری چوت پھل ہو گئی تھی اور ہلکا سا درد بھی کر رہی تھی۔ میں اسے ان پر اوپر نیچے ہو رہی تھی اور میرے منہ میں خوب اچھل رہے تھے، مگر اس نے اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے اور میری جسم کو ٹچ بھی نہیں کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ میں کافی دیر تک اس کے پرمانوں پر اپنی انگلی رگڑتی رہی، مگر اس کی آنکھیں اس کی منی نہ نکلی۔ پھر میں بیڈ پر لیٹ گئی اور اسے کہا کہ مجھے چودے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے بتایا کہ کس طرح چودنا ہے۔ پھر اس نے میری ٹانگیں پکڑیں اور اپنے پرمانوں میرے سوراخ میں ایک جھٹکے سے ڈال دیا۔ وہ جاندار مرد تھا، پوری طاقت سے وہ میرے سوراخ پر غصہ اور مجبوری نکالتا رہا۔ جتنا زور سے وہ پرمانوں اندر ڈالتا، مجھے اتنا ہی سر ہوتا۔ بہت دیر تک چودنے کے بعد وہ ٹھنڈا نہ ہوا اور نہ ہی میں ٹھنڈی ہوئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ اس نے اپنا پرمانوں میرے سوراخ سے نکال لیا اور اب میں الٹی ہوئی اور اسے کہا کہ میرا سوراخ مارے۔ اس نے پہلے انکار کیا تو میں نے اسے بتایا کہ اب میری کان پر چودائی کا نشان بھی نہیں ہے اور DNA ٹیسٹ بھی اب اگر میں چاہوں تو اپنے 15 سال قید بھی کروا سکتی ہوں۔ اس نے اپنا پرمانوں میری کان کے سوراخ پر رکھا اور میں نے پہلے بھی گان مروائی تھی، لیکن اتنا بڑا پرمانوں اور اتنے طاقتور مرد کا پرمانوں یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس نے رکے بغیر اپنا پرمانوں پورا میرے سوراخ میں گھسیڑ دیا۔ درد سے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے رکنے کو کہا مگر وہ نہیں رکا۔ اس نے زور زور سے جھٹکے مارنا شروع کر دیے۔ میں چیختی رہی۔ وہ بولا، رنڈی تجھے پرمانوں چاہیے نا، یہ لے۔ کتنا گھٹیا پرمانوں ہے، کتنا گھٹیا سوراخ ہے۔ اور ایک اور زوردار جھٹکا مارا۔ مجھے لگا کہ میری کان پھٹ جائے گی۔ میں نے ہٹنا چاہا مگر اس نے اپنے پیروں میں میرے پیر دبائے تھے اور میرے ہاتھ اس کی گرفت میں تھے۔ درد سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر پھر بھی آہستہ آہستہ مجھے مزہ آنے لگا۔ وہ بہت زور زور سے میری گان چوٹ رہا تھا اور ایک دم پورا پرمانوں باہر نکالتا ہے اور پھر پوری قوت سے اندر ڈالتا ہے۔ 5 منٹ تک اس طرح کے تجربے کے بعد مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ چودائی ختم ہی نہ ہو۔ اور پھر اس نے زور زور سے مجھے 2-4 گالیاں بکیں اور مجھے اس کے گرم گرم ہی میرے گان میں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فارغ ہوتے ہی اس نے مجھے بیڈ پر پھینکا اور میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ رنڈی، اب میں نے تیری خواہش پوری کر دی، مگر یہ نہ سمجھ کہ تو نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تجھ جیسی امیر رنڈیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم سے جتنا دور ہوتا ہوں وہ اتنا ہی تم اور اس کا پرمانوں اس چوت پہ لینے کا بے قرار ہوتی۔ اس لیے میں یہ ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن آج سے میں یہی نوکری کروں گا۔ دن میں نوکری کروں گا اور رات میں تو میرے پرمانوں کی نوکری کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور وہ سامان جو میں نے اسے منگوایا تھا، ایک تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا۔ تمہاری ساری گفتگو اس ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور اب تو وہی کرے گی جو میں چاہوں گا، ورنہ تیری شرافت کا سارا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ کتیا، اب میں بھی تجھے چودوں گا اور اپنے دوستوں سے بھی چودواؤں گا۔ تیری چود کے آگے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی کر دوں گا۔ ہماری سٹوری مکمل ہوئی۔ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوری پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔